وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب وہ آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی مرد مرتا تھا تو اس کی بیویاں بھی ورثے میں تقسیم ہوتی تھی۔ نعوذ باللہ، بڑا بیٹا قابض ہو گیا، ایک کسی نے رکھ لی، ایک کسی نے رکھ لی، چلو ان کا زیادہ تو رسپیکٹ والی اپنی ماں ہی ہوگی نا، باقی عورتوں کو تو وہ اسی طرح ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ حالانکہ وہ اب اگلی آیات کے اندر آ جائے گی، محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ ذکر کر دے گا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ الگ تھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ بیویاں اپنے عقد میں رکھو، نہیں، ان کو فوراً چھوڑ دو۔ ہاں جو یعنی ہوا تھا نا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم اس سے توبہ کر لو گے۔ تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھیں تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فعل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا ایک فعل ہے۔ وساء سبیلا، اور ایک بہت ہی برا راستہ ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے اسلام کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے نا وہ دو ہیں۔ نمبر ایک توحید۔ توحید میں جب آپ ایک اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو سر دنیا کی ہر طاقت سے، ہر خوف سے، ہر دہشت سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے دنیا کی کسی دولت میں وہ ٹیسٹ نہیں جو ایک توحید میں ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے۔ اسی دیکھیں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ اس کے لیے جو اللہ کو مان لے اور اللہ کی مان لے، ورنہ توحید سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے۔ توحید کڑوی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے لوگوں نے مکے سے نکال دیا تھا۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اپنے کزن کے پاس لے گئی، ورقہ ابن نوفل کے پاس، جو عیسائی تھے اور نابینا تھے، اور ان کو کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو دیکھیں، ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا تو اس نے کہا یہ تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث کرے گا پیغمبر بنا کے۔ چونکہ وہ عیسائی کتابوں کے عالم تھے، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس سے پہلے جو گزرا ہوا پیغمبر ہے نا وہ اس کے بارے میں پیش گوئی کر کے جاتا ہے، اور پہلے ہی بتا کے جاتا ہے کہ اس کے بعد میرے بعد یہ پیغمبر آئے گا، جس طرح کہ سورہ الصف میں آیا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس پیغمبر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو میرے بعد ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر پیغمبر پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اس نے پیش گوئی کر کے جانی ہے۔ تو عیسائیوں کو یہ بات پتا تھی کہ پیغمبر آخر الزمان آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی نے ایز اے پیغمبر آنا ہوتا تو قرآن میں پیش گوئی موجود ہوتی، لیکن قرآن تو سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہے، اور درجنوں جگہ کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لائے اس کتاب پہ جو ان کی طرف آئی اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی۔ بعد کا کبھی ذکر ہی نہیں آتا ان تمام پیغمبروں پر جو ان سے پہلے آئے۔ اور ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، حدیثوں پہ نہیں چھوڑا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ نبی علیہ السلام نبوت کی مہر ہیں، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ آپ نبوت کی مہر ہیں قرآن کے تحت، اور احادیث میں خاتم کا لفظ بھی ہے، یعنی نبوت آپ پہ ختم بھی ہوگی، تکمیل بھی ہوگی۔ یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ قادیانیوں نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور وہ مہر کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کی مہر لگنے سے آئیں گے۔ یہ مطلب تو کبھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ آیت ہی اس کی حفاظت کر رہی ہے کہ باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے، مگر وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ کیوں اس بات کا ذکر اس کے اندر کیوں آیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ اس میں خبر تھی کہ حضور کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا۔ اٹ مینز
کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. کیوں؟ اگلے انبیاء کو اللہ نے شان دی تھی. اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام, تو کیا رسول اللہ کا یہ پروٹوکول نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا بھی پیغمبر بنتا؟ تو دو ہی راستے تھے, یا تو حضور کے بعد نبوت جاری رکھی جاتی, دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی بیٹا مرد بنتا ہی نہ, بچپن میں ہی فوت ہو جاتے. اور یہ جو معنی ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کی. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہوا ہے, وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں, آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ بچپن میں فوت ہو گیا, اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر بنتا. اور قادیانی اس آدھی حدیث کو یوز کر کے دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے. دیکھیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ بھی پیغمبر بنتا. اس کا مطلب پیغمبر کا سلسلہ جاری ہے. اور بھائی وہ تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اس لیے جوان نہیں ہوا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے. وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ وہ زندہ رہتا تو نبوت جاری رہتی. وہ تو اس کی موت کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ختم, وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا. اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ, اس کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی اور کہا کہ نہیں, زید کو تو چھوڑ دو, آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے. وخاتم النبیین, چونکہ آپ ختم نبوت آپ پہ ہو چکی ہے تو اب آپ کا بیٹا کیوں مرد ہونے تک پہنچے گا؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا کوئی بچہ جوان ہو ہی نہ, اور جب جوان نہیں ہوگا تو وہ نبوت کا اہل بھی نہیں ہوگا. بچپن میں تو نہیں, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا. جو آپ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے, ابراہیم پیدا ہوئے, قاسم پیدا ہوئے, طیب پیدا ہوئے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی موت دے دی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کس طریقے سے کھول کھول کر آئلی زندگی کے حوالے سے بیان کیا ہے تاکہ کوئی مس یوز نہ ان معاملات کو کر سکے. کہ مستقبل کے اندر اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں تم نے بچ جانا ہے. جو پہلے معاملات ہو چکے تو یہ بے حیائی کے راستے تھے, ان کو چھوڑ دو. تو میں بتا رہا تھا کہ مجھے اسلام کی جو دو چیزیں پسند ہیں ان میں پہلی چیز کیا؟ توحید, اور دوسری چیز ہے سیکس ڈسپلن. سر مرد و عورت کے اندر جو سیکس والا جذبہ ہے یہ اتنا پورٹنٹ ہے. یہ فرائیڈ نے تو بعد میں آ کے کہا نا کہ سب سے پورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے. اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر, زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کر دیا گیا ہے انسان کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے نمبر 1 عورتیں, اور باقی پھر باقی چیزیں بھی گنوائی گئی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, عورت فتنہ نمبر 1 کیوں ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا, اور آج میڈیا کے دور میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کتنی بڑی مصیبت ہے یہ آج کل جو کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. اتنا یہ امپورٹنٹ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن اتنا ہی سخت دیا ہے. آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سیکس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عورتوں کا حجاب, مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم, عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم, علیحدگی میں نہ ملنے کا حکم. ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں پہ 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اتنا سخت ڈسپلن, یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے, توحید اور سیکس ڈسپلن. اب اگلی آیت بہت اہم ہے, آیت نمبر 23 سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہے. اب یہ خود ایک پورا ٹاپک ہے اور اس میں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ بھی ذکر کروں گا. یہ مساہرت کا جو رشتہ ہے, کوئی اگر نعوذ باللہ داماد اپنی ساس کو ہاتھ لگا لے, وہ جو منفی کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ جائے گا, اور جعلی مسئلے بیان کیے ہوئے ہیں. اس پہ آلریڈی ایسے میری ویڈیو ریکارڈ ہے, 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنا, اس میں نے ان آیات کو کور کیا تھا. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بولوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.